السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرکاری ملازمتوں میں تقررات کے مسئلے پر اسمبلی میں گرما گرم مباحث، حکومت کے جواب سے غیر مطمئن اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمتوں کو ختم کرنے مجلس کا مطالبہ، اقلیتوں کو 12% تحفظات پر عمل آوری سے متعلق اکبر الدین اویسی کا سوال۔ سرکل 4 کے ٹاؤن پلاننگ سیکشن آفیسر مہدی علی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ جعلی کرنسی کا ریکٹ بے نقاب، 5 رکنی ٹولی گرفتار، 4,68,000 روپے کی جعلی کرنسی ضبط۔ اور ورنگل سے گانجے کی حیدرآباد منتقلی اور فروخت، منگل ہاٹ علاقے میں مکان پر دھاوا، 3 افراد گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ریاستی اسمبلی میں منگل کے دن سرکاری ملازمتوں میں تقررات کے مسئلے پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ اپوزیشن کانگریس، بی جے پی اور بائیں بازو کی جماعتوں نے حکومت کے جواب سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا حکومت اقلیتوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کے وعدے پر عمل کرنے والی ہے یا نہیں۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں منگل کے دن سرکاری ملازمتوں کے تقررات کے مسئلے پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ وزیر فینانس ای راجندر نے کہا کہ کمل ناتھ کمیٹی سے تقررات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمیٹی کی طرف سے تقسیم کے عمل کے بعد صرف 15,000 جائیدادوں پر تقررات ہوں گے۔ 1,07,774 مخلوعہ جائیدادوں، زونل، ضلع اور منڈل زونل سطح پر 90% تقررات کے لیے حکومت نے پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے تمام قواعد پر عمل کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں قانونی پیچیدگیاں پیدا نہ ہو پائیں۔ وزیر فینانس کے جواب سے عدم مطمئن کانگریس، بی جے پی، سی پی آئی اور سی پی ایم نے ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کا الزام اپوزیشن پر ڈال رہی ہے۔ اس مسئلے پر مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس تقررات کی مخالف نہیں ہے، تاہم ملازمین کو جواب دہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ سرکاری اداروں میں کارکردگی بہتر ہو، اس لیے کہ حکومت کو پہلے کیڈر کا تعین کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عارضی کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمتوں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ مجلس مقررہ پارٹی کے لیڈر اکبر الدین اویسی نے ریاست میں سرکاری ملازمین کی مستقل تعداد کے تعین کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اسمبلی میں اکبر اویسی نے ریاست میں ملازمین کے تقررات سے متعلق سوال کیا کہ کیا ملازمتوں کے تقررات کے لیے اردو میں امتحانات منعقد کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا حکومت اقلیتوں کو ملازمتوں کے تقررات میں 12% تحفظات کے وعدے پر عمل کرے گی۔ اکبر اویسی نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت نے ملازمتوں کے تقررات میں اردو میں امتحانات منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کیا تلنگانہ حکومت اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے؟ اسکولز اور دیگر شعبے جات میں ملازمین کو جواب دہ بنایا جائے تاکہ کارکردگی۔ وزیر فینانس ای راجندر نے جب قائد مقننہ مجلس پارٹی کے سوال پر جواب دیا تو اکبر اویسی نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا حکومت کی طرف سے ان کے سوالات کا مؤثر جواب نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو میں امتحانات منعقد کرنے کے بارے میں حکومت واضح جواب نہیں دے پائی ہے۔ When in Andhra Pradesh, my party had made a representation and demand in then AP Legislative Assembly, which was accepted by the then Congress government, that any vacancies that would arise and any exam that would be conducted for filling up the vacancies, the examinations would be conducted in Urdu. Will the government continue this, or is there any proposal? And lastly, sir, my question is that government has promised 12% reservation to Muslims. Whenever the recruitment are going to come, will 12% reservation be provided to Muslims or not?
And sir, I had also made a demand and request, sir. Honorable Minister साहब had said कि इस पर गौर कर रहे हो, हुकूमत गौर करेगी. गौर नहीं साहब, जितने भी तकर्रुरात होंगे, जितने भी वैकेंसीज फिल होंगे, जितने भी एग्जाम्स होंगे, उसके उर्दू में कंडक्ट होना चाहिए साहब. और इसका ऑर्डर है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का. मिनिस्टर साहब बोल रहे गौर करेंगे, क्यों? आप बोल दीजिए आप कि हां हम उर्दू में भी करेंगे. उर्दू तेलंगाना की जबान है, उर्दू में करने में क्या बुराई है? सर, नॉट ओनली इन एम्प्लॉयमेंट सर, एमसेट एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड इन उर्दू सर, लॉ सेट इज नॉट देयर. आप बोल दीजिए साफ तरीके से, ठीक है. और मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत का वादा है कि 12% देंगे तहफुजात, तो 12% तहफुजात ये एम्प्लॉयमेंट में भी दीजिए. And lastly, sir, I once again want to make a submission to the government. Please get rid of temporary employees. Get rid of the agency recruitment. Get rid of contract employees. Why don't you have permanent employees? Fix up the cadre strength. Again and again I'm saying, constitute a committee of some 5 learned people, IS officers. Let them constitute. And also ask all the departments to give the requirement as to what is the real requirement. This is very important. آپ کام کریے, سلیقے سے کریے, اچھا کریے اور ایسا کریے کہ ہمارا کام سارے ہندوستان میں ایک مثال بن جائے اور سارے اسٹیٹس ہمارے ماڈل کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ایسا کام کرے, یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. جس پر وزیر خزانہ ای راجندر نے کہا کہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی. وزیر اعلیٰ بھی اس سلسلے میں پہلے ہی تیقن دے چکے ہیں. 4% تحفظات پر برابر عمل ہوگا. بعد میں حکومت 2 بلوں کو متعارف کروایا. بعد میں SC/ST سب پلان پر عمل آوری اور اس قانون میں ترمیم سے متعلق رول 344 کے تحت گیتا ریڈی نے ایوان میں یہ مسئلہ اٹھایا. تمام سیاسی جماعتوں نے مباحث میں حصہ لیا. نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس قانون کو ایڈاپٹ نہیں کیا ہے, جس پر اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جب اسے ایڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا, کس طرح سے اس پلان کے لیے رقم مختص کی جا رہی ہے. نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے کہا کہ تنظیم جدید بل کے مطابق SC/ST سب پلان کے ایکٹ پر عمل آوری جاری ہے. اس میں ترمیم سے متعلق اپوزیشن جو تجاویز دے گی اس میں ترمیم کی جائے گی. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بھی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ SC/ST کا قانون بنائے جانے کے بعد ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. So now the question arises is that why is the government not following what is there in this? Why are they waiting for 9 months? What are they doing? First, the Honorable Minister Saab said that we have to adopt this. There is no need to adopt. Later on, he had clarified on that. But it is clear injustice which is being done to SC/STs. Whether it is the housing, whether it is the funds, everything in spite of SC/ST sub-plan has been accepted. And in demands also we say that the SC/ST sub-plan is there. Then why has that not been getting accepted is a question. یہ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ SC/STs کے ساتھ, دلتس کے ساتھ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, ناانصافی کر رہی ہے. اور حکومت کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 85% لوگ بیک ورڈ ہیں, SC/STs ہیں ہماری ریاست میں. اور اگر ہم ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے, ان کا حق نہیں دیں گے, قانون بنانے کے بعد بھی اگر ان کا حق نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ اگر آج یہ پسماندہ ہے, یہ کمزور طبقات ہے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اور حکومت نے ایک سب پلان بنانے کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو پھر کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو حکومت کا جواب دینا چاہیے. حکومت ہر مسائل پر بات کرتی ہے, جواب دیتی ہے, تیقن دیتی ہے. تیقن نہیں, عمل کرنا ہوگا. اور آپ دوسروں کے ساتھ عمل کریں یا نہ کریں, SC/ST دلت کے ساتھ جو سب سے کمزور ہیں, ان کے اوپر جو وعدے کیے اس کو عمل کریے, انصاف کریے. آپ کا سٹیٹمنٹ خود بتاتا ہے کہ کتنی ناانصافی ہوئی ہے. SC/STs کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. سٹیٹمنٹ میں خود ہے یہ بات کہ کتنا ناانصافی ان کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر انصاف کرے گی. اور یہ ایکٹس اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کر بتاؤں گا کیا تھا اس کے اندر, صاف واضح ہے اس کے اندر. اپوزیشن کے سخت موقف پر وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سازش کے تحت حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مجلس کے فلور لیڈر اکبر اویسی نے اس بات پر ایک رولنگ دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ این نرسمہا ریڈی کونسل سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا صرف وہ اپنے محکمے کی حد تک کی بات کر سکتے ہیں. نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے اس موقع پر کہا کہ دستور کے مطابق کابینی وزیر کسی بھی مسئلے پر ایوان میں بات کر سکتا ہے. انہوں نے اکبر اویسی سے کہا کہ ان کی طرح انگریزی میں بات نہیں کر سکتے, لہذا تیلگو میں بات کریں.
اس دوران بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اسمبلی کی کارروائی قواعد کے خلاف چلائی جا رہی ہے، بنیادی اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس کی حالت پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح ہے، یہاں پر ہر کوئی خود کو کپتان سمجھ رہا ہے۔ کانگریس کے قائد اپوزیشن نے بھی اس معاملے پر ناراضگی ظاہر کی اور بھٹی وکرمارکا نے اسپیکر کی جو توہین کی ہے انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ بعد میں اجلاس کی کارروائی کو آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو صحت، تعلیم اور کھیل کے مطالبات زر پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے قانون ساز اسمبلی میں اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن کے مطالبات زر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومت کو کئی تجاویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ اداروں کی خدمات سرکاری اسکول کو بہتر بنانے کے لیے لی جائے اور حکومت کارپوریٹ اداروں سے یہ کہے کہ وہ 1 یا 2 اسکولز کی ذمہ داری لے۔ قائد مجلس نے کہا کہ سرکاری اسکولز میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اور ہزاروں اسکولز میں برقی اور پانی سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے وزیر موصوف سے کہا کہ وہ شہر میں ہی واقع سرکاری اسکولز اور کالجز کا دورہ کریں، انہیں حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ اکبر اویسی نے آروگیہ شری اسکیم پر عمل آوری کو مؤثر بنانے اور شہر کے خانگی میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹلز میں یہ سہولت فراہم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے وزیر صحت سے کہا کہ وہ شہر کے تمام سرکاری ہاسپٹلز کا دورہ کریں اور وہاں کے مسائل کا جائزہ لے کر ان کی یکسوئی کریں۔ قائد مجلس نے کہا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹی آر ایس کو اقتدار سنبھالے صرف 9 ماہ ہوئے ہیں اور اتنے کم وقفے میں سالوں سے زیر التوا مسائل کی یکسوئی نہیں ہو سکتی، لیکن انہیں امید ہے کہ موجودہ حکومت ان مسائل کا سنجیدگی سے جائزہ لے گی۔ Sir, I have given a proposal. In my constituency, I went and met the Honorable Collector Hyderabad, requesting her. One school building is very beautiful. The total strength in that school is only 100 students. I went and I gave a proposal. I said, Collector Madam, kindly just allot the school to me. I will manage the school. I will develop the school. I will provide free education. I want to adopt the schools. If anybody comes forward to adopt a school, the government should have a flexible policy and they should allow them to adopt the schools. And we should make it compulsory that we have very big education institutions over here in Hyderabad who are minting money, who are minting crores of rupees by giving coaching, having coaching centers and all. Why can't we tell them that if they are running these coaching centers, they should also adopt and take up one government school or any coaching center? I mean, if we want to bring in a change, only government cannot bring a change. Only a ministry cannot bring in a change. All walks of life, people belonging to all walks of life will have to come together and see that what best can be done to improve the schools, sir. Because if we want to change the future of our nation, of our country and of our state, then I think we should give education to the poorest of poor and to the children of our state. This is very important. But nobody is really taking serious note of that, sir. I do not want to stand here and just criticize the government and saying that, okay, these are the vacancies, this is that and that is that. We need to do something different, sir. People have lot of hope with this government. People have hope with Telangana coming into a reality, sir. They are thinking that yes, our future will change. And we will have a better Telangana and our future will be very bright, sir. Sir, the Diet at Hyderabad has an Urdu medium section, but all the post of lecturers in the Urdu medium section have fallen vacant, sir. Sir, there is an urgent need to fill up the post of lecturers in Urdu medium sections in Diet Hyderabad. I also request the Education Minister to sanction an Urdu Diet at Nampally Girls Junior College, Indira Priyadarshini Women's College and campus, sir. Sir, I have just received that the 7th class to 9th class examination in private schools, a notification has been given that the exam should be conducted from 1st of April. And the timing for examinations are 2 o'clock in the afternoon. Sir, in this hot summer, 2 o'clock to 4 o'clock having examination, is it right? We should postpone it and go to the original date of examination, which was 15th of April, sir. Sir, at the same time, sir, we should also make it compulsory for all the corporate schools which are running over here
we can tell them that we will give them some property tax exemption, we can give them some professional tax exemption subject to 20 or 30% in all private good schools. We need to relook into it. You can call the experts in this field for a meeting, Honorable Minister Saab. They can give you some proposals. We can see that if 1,000 crores is spent on Gandhi Usmania Nilofer Cancer Fever Hospital, I am sure this hospital will be lifted up to another levels. The corporate hospitals are making buildings after buildings through this Arogya Shri, sir. I am not against Arogya Shri, nor against any corporate hospital. But at the same time, we need to protect the government hospitals also, sir. So during the period, total payment on Arogya Shri worked out to rupees 2,226.03 crores, out of which private hospitals got 1,734.98 crores. Private hospital got 532.05 crores. The remaining claims are either rejected or closed with hardly any outstanding. The government hospital could not compete with the corporate hospital in coverage and Arogya Shri, and the main reason for this was the sorry state of affairs in the government hospital, which suffered from severe shortage of medical and paramedical staff, sir. Sir, I also want to come on record and say that we have a very beautiful hospital. Honorable Deputy Chief Minister Saab, Mehmood Ali Saab ko malum hai, wo jante hain, Charminar Hospital, sir. It's a Nizamiya TB hospital, sir. Sir, Ayurvedic hospital is there. We are not against Ayurvedic hospital. Ayurvedic hospital also can be there. Construct a new and a separate building for Ayurvedic hospital. Do not occupy the building of TB hospital. Because of that, the TB hospital seats are getting reduced. The postgraduate studies are getting affected. And Nizamiya TB college is a very beautiful heritage monument, sir, which needs to be protected. A GO was issued, amount was sanctioned, but still there is no work. Staff is less. I request the Honorable Minister Saab to kindly accompany with me. He is a homeopathic doctor, sir. We have a homeopathic hospital in Old City running in a rental building, sir. Rental building. There is no private building also for a homeopathic. We need to protect this, sir. That is why I demand this, sir. Sir, in the current year, both on the plan and non-plan, the total salary bill of the medical staff and unemployed, the medical and health budget comes to 2,918.13 crores or 82.46%, excluding the capital expenditure, sir. So in the next year's budget, the salary bill of staff and employment, the total medical and health budget comes to 3,697.96 crore or 81.82%, sir. So the remaining of rupees 620 crore, that is 17.54% of the health budget in the current year, and 821.59 crores, that is 18.18% the next year, is earmarked for non-salary component of the expenditure, including office expenditure, water, electricity charges, rent, and hiring of private vehicles, material supply, drugs, and everything, sir. And I have raised many issues, sir, and I hope that the government would make a note of all the issues which has been raised by my party and myself, and have a positive approach, and do not take this as a criticism, but take this as a constructive criticism, so that we could improve the quality of education, we can improve the health, we can improve the treatment which is being provided. And we also request that the Honorable Minister Saab, please come with us. We'll go city legislature, will have a visit of all the city hospital. We need to go there, see what the situation is. We can sit with the doctors, superintendents, we could talk to them and see what best can be done to improve the hospital, sir. Honorable Education Minister Saab is also here. I request him the same, sir, of all the points which I have raised, and kindly give us some time. You can come along with me. We'll go and visit some schools and junior colleges in Old City also, and see that how the conditions are there and what best we could do. I thank you very much for this opportunity, sir. Thank you very much, sir. रियासत में कौंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात की वोटों की गिनती 25 मार्च को होगी। इंतखाबी ओहदेदार नवीन मित्तल ने बताया कि रायशुमारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रायशुमारी के मराकज़ पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। SSC के इम्तिहानात का चहारशंबा 25 मार्च को आगाज़ हो रहा है। ये इम्तिहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। सुबह 9:30 बजे से इम्तिहानात का आगाज़ होगा। इम्तिहानात के शफ़ाफ़ इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 2600 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। तेलंगाना रियासत में 5,65,000 तलबा की इन इम्तिहानात में शिरकत मुतवक्का है। नकल नवेसी और धांधलियों को रोकने के लिए
144 فلائنگ اسکواڈز کا تقرر کیا گیا ہے۔ طلبہ کسی بھی طرح کی مشکلات پیش آنے پر ٹیلی فون نمبرات 23230941 یا 23230942 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ طلبہ سے پون گھنٹہ پہلے امتحانی مرکز پر پہنچ جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے منگل کے دن حیدرآباد کی پہلی مسلم پائلٹ کی ایڈوانس ٹریننگ کے لیے 35,50,000 روپے منظور کیے۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر وزیر اعلیٰ نے منگل کی صبح سلوہ فاطمہ کو کیمپ آفس میں طلب کیا اور رقم کی منظوری پر مشتمل دستاویز کی نقل ان کے حوالے کی، جس پر انہوں نے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈوانس ٹریننگ کے بعد سلوہ فاطمہ ایک مکمل کمرشل پائلٹ بن جائیں گی۔ سلوہ فاطمہ کا تعلق پرانے شہر کے غریب خاندان سے ہے۔ شہر کے نیلوفر دواخانے میں زیر علاج بچوں کے افراد خاندان نے انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ زیر علاج بچوں سے ملاقات کا بھی انہیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ دواخانے کے ہر دروازے پر رشوت طلب کی جا رہی ہے۔ مریضوں کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ کمسن بچے گزشتہ کئی دنوں سے زیر علاج ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹرز علاج کے تعلق سے لاپرواہی برت رہے ہیں تو دوسری طرف دواخانے کا عملہ رشوت طلب کر رہا ہے۔ دور دراز سے آئے مریضوں کے افراد خاندان نے شکایت کی ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ مریضوں سے ملاقات کے لیے بھی انہیں منت سماجت کرنی پڑ رہی ہے۔ احتجاجیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کیے جائیں اور دواخانے کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے عوام میں اعتماد بحال کیا جائے۔ سنگاریڈی میں مختلف بینکس کی جانب سے منظوری نہ دیے جانے پر قرض حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قرض کے لیے درخواستیں داخل کرنے والوں کے لیے انٹرویو مقرر تھا، جس میں 15 بینکس کے عہدیداروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 4 بینکس کے ذمہ دار ہی انٹرویو میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے انٹرویو کو ہی منسوخ کرنا پڑا۔ لیکن اس دوران ایجنٹوں کی چاندی ہو گئی، کیونکہ جو ان کے توسط سے بینک سے رجوع ہو رہا ہے اسی کو منظوری مل رہی ہے۔ ایک واقعے میں تو بینک آف بڑودا کے عہدیدار ایجنٹوں کے ذریعے درخواستیں وصول کرنے میں مصروف دیکھے گئے۔ قرض کے درخواست گزاروں نے مینورٹی فائنانس کارپوریشن کے صدرنشین اور نائب صدرنشین کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر S.A. شکور کو فوری حرکت میں آتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرسٹ لانسر سید نگر کے علاقوں میں موریوں کا پانی سڑک پر بہہ کر مکانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے اس مسئلے کی وجہ سے انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے سے 2 مرتبہ شکایت کی گئی، لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ روزانہ متعلقہ محکمے کو یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے، لیکن عہدیدار ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے فضا میں تعفن پھیل گیا ہے اور مچھروں کی کثرت کی وجہ سے بچے بڑے سبھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ آندھرا پردیش پولیس اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے سب انسپیکٹرز پولیس نے نشے کی حالت میں مکانوں پر سنگباری کر دی۔ متاثرہ افراد نے اس سلسلے میں نارسنگی پولیس میں ایک شکایت درج کروائی۔ پولیس CCTV کیمروں کے فوٹیج سے مفرور زیر تربیت انسپیکٹرز پولیس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ بلدیہ کے ٹاؤن پلاننگ سیکشن کے سرکل 4 کے آفیسر کو رشوت لیتے ہوئے محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ ACB نے جال بچھا کر میر مہدی علی اور ان کے سبارڈینیٹ وامشی کو ملک پیٹ قدیم کی ایک درخواست کی یکسوئی کے لیے 25,000 روپے حاصل کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ عہدیداروں اور درخواست گزاروں نے بتایا کہ وہ تقریباً 2 ماہ پہلے تعمیری کام کے اجازت نامے کے لیے میر مہدی علی سے رجوع ہوئے تھے۔ انہیں کافی چکر لگانے کے بعد 30,000 روپے رشوت پوچھی گئی۔ بات چیت کے بعد 25,000 پر بات طے ہوئی۔ درخواست گزار نے رقم دینے سے پہلے ACB سے رابطہ کیا
اور وہاں نوٹوں کی نشاندہی کے بعد سردار محل پہنچے، جہاں سیکشن آفیسر مہدی علی نے کہا کہ رقم باہر جا کر ان کے اٹینڈر کے حوالے کی جائے۔ وامشی نامی اٹینڈر نے رقم لا کر جیسے ہی مہدی علی کے حوالے کی، ACB عملہ وہاں پہنچ گیا اور رقم کے ساتھ مہدی علی اور وامشی دونوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ Yesterday we received a complaint from Syed Gauss. He purchased 40 acres of place in near Racecourse Road, Old Malakpet. For constructing a building, he applied for a building permission from Mir Mehdi Ali, section officer. Since 2 months he is suffering a lot. It finally demanded 25,000 to process the file belongs to Syed Gauss for according permission. Today, as per this advice, while he brought money, tainted amount from us. After completion of formalities, मैं आज से 2 महीने पहले परमिशन के लिए डाला था यहाँ पर, तो मेहदी अली जो सेक्शन ऑफिसर है उनके हाथ पे था। उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए मेरे कन आए थे, तो 20 डेज़ पहले आए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं क्या है फाइल का हो, तो ठीक है ऑफिस पे आओ बात करना है बोले। फिर ऑफिस पर आया, नहीं मिले, तो यहाँ से मैं नंबर लिया, 2-3 बार आया, नंबर लेकर उसके बाद मैं इनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोले ठीक है मैं रमेश को भिजा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जो भी है वहाँ पर दे दो बोले। साउथ जोन टास्क फोर्स ने चंद्रयान गुट्टा पुलिस के ताउन से जाली करेंसी के फैलाव में मुलव्विस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मगरबी बंगाल का साकिन इस्माइल मगरबी बंगाल के ही साकिन पप्पू के साथ मिलकर जाली करेंसी का कारोबार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पप्पू ने तकरीबन 5 लाख रुपए की जाली करेंसी इस्माइल को बाजार में फैलाने के लिए फराहम की थी। पुलिस के मुताबिक पप्पू 1 लाख जाली करेंसी के बदले 48,000 रुपये वसूल किया करता था। बताया गया है कि विजयवाड़ा स्टेशन पर पप्पू ने 8 लाख रुपए की करेंसी इस्माइल के हवाले की थी ताकि उसे हैदराबाद ले जाकर बाजार में फैलाया जाए। 24 मार्च को इस्माइल ने अपने साथियों आज़म, हनीफ और इरफान को फ़ोन करते हुए चंद्रयान गुट्टा तलब किया, जहां उसने 2,68,000 रुपये की जाली करेंसी उनके हवाले की। पुलिस ने जाल बिछाकर इस्माइल, आज़म, इरफान, हनीफ और गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू मफरूर बताया गया है। टोली के कब्ज़े से 4,68,000 रुपये की जाली करेंसी, एक होंडा एक्टिवा, 4 सेलफोन्स और 19,000 रुपये असली करेंसी भी जब्त की गई। महकमे आबकारी की टीम ने धूलपेट मंगल हाट के एक मकान पर धावा करके गैर कानूनी गांजे की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी इंस्पेक्टर के रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने मंगल के दिन कार्रवाई करके संजय सिंह, राजू सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 36 किलो गांजा जब्त किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद वरंगल से गांजा हैदराबाद लाकर फरोख्त कर रहे थे, जिसकी मालियत 1,80,000 रुपये बताई गई। गुंटूर में एक स्कूल बस ने एक कम उम्र लड़की को रौंद दिया। पीएसपी गुंटूर पुलिस रामाकृष्णा ने मीडिया को बताया कि मंगल के दिन गुंटूर के एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम 7 साला लड़की को स्कूल ले जाने के लिए बस उसके घर आई थी, लेकिन ड्राइवर ने इस कदर लापरवाही का मुजाहरा किया कि जब वो लड़की बस के करीब आ रही थी तो ड्राइवर ने बस चला दी और अनजाने में बस के आगे बढ़ा देने से मासूम लड़की हलाक हो गई। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर मंडल के पास आउटर रिंग रोड पर एक नौजवान लड़की की झुलसी हुई लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़िया को दूसरी जगह कत्ल करने के बाद आउटर रिंग रोड के पास लाकर उसकी लाश को आग लगा दी गई। पुलिस मुतवफ़िया की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और ये भी पता चलाने की कोशिश कर रही है कि इस वाक़े में कितने लोगों का हाथ है और कत्ल से पहले क्या इस्मत रेज़ी का कोई वाक़या भी पेश आया हो। हयात नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात अंजाम दी जा रही हैं। शहर के बोर्ड उपल इलाके में भी एक खातून मुश्तबा हालत में जलकर फौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक अलकापुरी में श्रीदेवी नामी खातून के घर से धुआं उठता हुआ नजर आया। जब मकामी अफराद मकाम वाक़या पहुँचे
تو شیوا نامی شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقامی افراد نے اسے پکڑ لیا۔ گھر کے اندر سری دیوی پوری طرح سے جھلس کر فوت ہو گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ شیوا اور سری دیوی کے درمیان معمولی بات کو لے کر بحث و تکرار ہوئی تھی، جس کے بعد اچانک سری دیوی کے جھلسنے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے شیوا کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ شٹی پلی دیہات میں واقع محبوب نگر میں بھی پولیس کو ایک خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ منگل کے دن دستیاب اس خاتون کی عمر قریب 25 سال بتائی گئی ہے۔ پولیس مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کر رہی ہے۔ سردست پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم 25 سالہ خاتون کا قتل کر کے لاش کو جلا دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرکاری ملازمتوں میں تقررات کے مسئلے پر اسمبلی میں گرما گرم مباحث، حکومت کے جواب سے غیر مطمئن اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمتوں کو ختم کرنے مجلس کا مطالبہ، اقلیتوں کو 12% تحفظات پر عمل آوری سے متعلق اکبر الدین اویسی کا سوال۔ سرکل 4 کے ٹاؤن پلاننگ سیکشن آفیسر مہدی علی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ جعلی کرنسی کا ریکٹ بے نقاب، 5 رکنی ٹولی گرفتار، 4,68,000 روپے کی جعلی کرنسی ضبط۔ اور ورنگل سے گانجے کی حیدرآباد منتقلی اور فروخت، منگل ہاٹ علاقے میں مکان پر دھاوا، 3 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔